دنیا کے اندر مختلف وجوہات کی بنا پر بیماریاں آتی رہتی ہیں، کبھی تو خوراک کی تبدیلی سے، کبھی زیادہ کھا لینے سے، اور کبھی مختلف جو دعائیں ہوتی ہیں، غلط دعائیں ہوتی ہیں، ان کو کھانے سے بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، بیماریوں سے نجات کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں شفاعت طلب کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس طرح بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اور اسی طرح گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے اہتمام کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح بیماری کا علاج کروانا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ برقرار ہے، لیکن دعائی کرنا، دعائی لینا یہ بھی ضروری ہے۔ آئیے میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام مسلم نے اس حدیث کو لکھا ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کملی والے فرماتے ہیں ہر بیماری قابل علاج ہے، اور جب دوائی بیماری کو موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے اسے شفا مل جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور دوائی جو بیماری ہوتی ہے اس کے موافق اور میسر ہو جائے، اس کو اس جیسی مل جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو دعائی لینا، دعائی کرنا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا ہوں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر لکھا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بیمار ہو جائیں کیا ہم دوائی لے سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندگان خدا ضرور لیا کرو دوائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کی شفا بھی پیدا فرمائی ہے، اس کی دوا بھی پیدا فرمائی ہے۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ لا علاج مرض ہے۔ وہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا مرض ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، جس بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں ہے؟ فرمایا وہ بڑھاپا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے تو حضور پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اب میرے سینے پہ رکھا، میں نے دل میں حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، نبی پاک نے میرے مرض کی تشخیص بھی کی اور فرمایا اے سعد تو دل کا مریض ہے۔ پھر فرمایا جاؤ ایک طبیب ہے، اس کا نام ہے حارث بن کلدہ ثقفی، اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہنا کہ مدینے کی 7 اجوا کھجوریں لے لے، اس کو گٹلی سمیت پیس لے اور تمہیں پلا دے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن جانا اس طبیب کے پاس۔ حضرت مفتی احمد یار حنیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مرض لگ گیا ہے تو دوائی لینے سے پہلے کسی طبیب سے رجوع کریں، اور دوائی طبیب سے پوچھ کے لیں جو آپ کے مزاج کو بھی جانتا ہو، جو موسم کی جو ہے نا وہ تبدیلی کو بھی جانتا ہو، جو دعا کی تاثیر کو بھی جانتا ہو، جو آپ کے مرض کی کیفیت کو بھی جانتا ہو، اس کے بغیر دوائی نہ لیں۔ حالانکہ حضور نے دوائی بھی تجویز فرمائی تھی، لیکن ساتھ ساتھ طبیب کی طرف بھی بھیجا کہ اس طبیب کے پاس جانا۔ یہاں تک تو بات یہ طے ہو گئی کہ ہمیں بیماری کے عالم میں کسی نہ کسی طبیب سے رجوع کرنا ہے اور بیماری کا علاج کروانا ہے۔ دوسری بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ علاج معالجہ حلال چیزوں سے کرنا ہے، حرام چیز سے علاج نہیں کروانا۔ جس طرح امام ابو داؤد نے اپنی سنن حدیث لکھی ہے، فرمایا کائنات کے تاجدار نے کہ لا تداووا بحرام، لوگوں حرام کے ذریعے علاج نہ کرو۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو فرماتے ہیں اللہ نے تو تمہاری شفا ان چیزوں میں رکھی ہی نہیں ہے جو تم پر حرام ہے۔